یہ ساری آج شیلز یہ دیکھ لیں، ٹیئر گیسنگ شیلز، یہ ساری کل شام سے یہ صرف میرے گھر میں جو پڑے ہیں، یہ ہمارے گھر کے ارد گرد جو شیلز ملے ہیں، جو میری زمان پاک کے گھر کے اندر جو شیلنگ ہوئی ہے، میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کل دوپہر سے میرے گھر کے اوپر حملہ ہے، اور یہ شیلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جس طرح میں نے کہا اس گھر کے اندر، یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شیلز ہیں جو گھر کے باہر ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے، پھر ایک اور حملہ ہو گیا۔ تو میں اپنی قوم کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ، کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی، اور وہاں عورتیں تھیں، ہمارے نوجوان تھے، ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا، اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی؟ میرا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا، ذرا میں آپ چاہتا ہوں غور سے سنیں میرا جرم کیا تھا۔ ایک کیس لگا ہوتا ہے توشہ خانہ کا، جو توشہ خانہ کا کیس میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا، اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ الحق ہے، وہ توشہ خانہ کا سب کے سامنے اب ریکارڈ آ گیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب یہ کیس سنا جائے گا، اگر کسی نے ساری چیزیں جائز طریقے سے، یعنی جائز طریقے سے، توشہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پریزنٹ آپ کو جب گفٹس ملتی ہیں تو ان میں سے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک قیمت ادا کر کے لے لیتے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی ہے، یہ توشہ خانہ ہے، اور یہ 70 سال سے یہی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ اچھا جی وہ آپ کو کوئی بڑا تحفہ ملا تھا، اسٹیٹ گفٹ، جو آپ چیز خریدتے نہیں ہے توشہ خانہ کی، وہ آکشن ہو جاتی ہیں، وہ کوئی عجائب گھر میں نہیں رکھی جاتی۔ تو میرے اوپر پورا انہوں نے میڈیا ٹرائل چلوایا، اسی کے اوپر کیس کر دیے، اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ان ساری چیزیں ان کی سامنے آ گئی ہیں، اور ابھی آپ کو پتہ چلے گا جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے توشہ خانہ سے، اور انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا۔ اب توشہ خانہ کا کیس لگا F8 کی کچہری میں۔ F8 کی کچہری میں 2 دفعہ بم دھماکے ہو چکے ہیں، وہ اس کو آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں وکیل بھی شہید ہوئے، وہاں ججز بھی شہید ہوئے، ادھر ہی جب 2 دفعہ دہشت گردی ہوئی، تو جب وہاں اس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے، اور خود انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، ایک میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے کہ جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں، جو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، انہوں نے ہی پہلا میرے اوپر کیا تھا، اور ایک اور ایجنسیز کے آدمی نے، اب وہی پاور میں بیٹھے ہیں، خطرہ ان سے ہے۔ تو میں ایک چیز مانگی کہ مجھے سیکیورٹی دیں ادھر جانے کے لیے، اور اگر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو میرا ادھر کر دیں کیس جدھر مجھے سیکیورٹی ملتی ہے۔ جب سے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے، میں 2 دفعہ ایک لاہور ہائی کورٹ گیا اور ایک اسلام آباد، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ اور پھر میں واضح کر دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو سیکیورٹی نہیں ملتی۔ اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو، اور اس جج نے میرے اوپر وارنٹ نکال دیا۔ اب یہ وارنٹ کیا ہے؟ جس کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی۔ میں یہ ذرا سارا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے، یہ پولیس کا اور کوئی کام نہیں ہے، پوری فوج کی فوج آئی ہوئی ہے، رینجرز آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کوئی دہشت گرد یا زمان پاک میں بیٹھا ہوا ہے۔ وارنٹ صرف یہ تھے کہ آپ کو پولیس عدالت میں پیش کرے، یہ ہے وارنٹ۔ جس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو تھا، عدالت نے پیش کرنا، یہ پولیس نے وہاں پیش کرنا تھا۔ رات کو جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بار کے اشتیاق خان، انہوں نے شورٹی دے دی، ان کو میں نے آتھرائز کر دیا، انہوں نے شورٹی دی کہ وہ جو میرا اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں وہ گارنٹی کرتے ہیں۔ 18 کو انہوں نے شورٹی دے دی میں ہائی کورٹ میں پریزنٹ ہوں گا۔ تو جب انہوں نے شورٹی دے دی
تو وہ پولیس آفیسر جو مجھے اریسٹ کرنے آیا تھا اس کو شیورٹی مل جاتی، وہ کیس اس کو انتظار کرنا چاہیے، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدالت جا رہا ہوں، اس لیے تو وہ آیا تھا مجھے اریسٹ کرنے۔ اور یہ قانون ہے، یہ جو کوڈ آف کرمنل CCP جسے کہتے ہیں کہ کوڈ فار کرمنل CRPC جو کوڈ ہوتی ہے جس کے تحت یہ قانون بنا ہوا ہے، اس کا سیکشن 75 کہتا ہے کہ یہ اگر کر دیں تو پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کرتی، تو وہ رات لے کے پھر رہا اشتہا خان یہ اب شیورٹی، اور پولیس والا ہی نہیں مل رہا۔ وہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میرے اوپر یہ اٹیک کرنے کا۔ اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہیں، یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں، یہ گولیاں چلائی انہوں نے یہاں۔ یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے۔ ان کے عزائم، یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہنچوں گا، اس کے باوجود یہ حملہ کر رہا ہے اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے۔ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ لندن کے اندر پلان بنا، وعدے کیے گئے نواز شریف سے، وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ کر کے دوں گا، جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا، PTI کو ختم کروں گا، نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا۔ یہ پلان تھا پورا، یہ پلان بڑی دیر سے پتہ ہے، میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو۔ اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی۔ کیوں میرے ورکرز اس طرح، جس طرح انہوں نے یہ دفاع کیا زبان پاک کی، میں تو کیا ان کو 2 دفعہ کہا، میں نے کہا دیکھو یہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں، بیگ میرا پیک تھا۔ لیکن سارے کارکنوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے، ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں، کسٹوڈیل ٹارچر کہتے ہیں اس کو، جیل کے اندر تشدد کیا گیا۔ اعظم سواتی، شہباز گل، ہمیں پتہ ہے ارشد شریف سے کیا ہوا، ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ درویش، وہ جو اسپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، ذل شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اسے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھینک گئے۔ تو وہ سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو، تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے، اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا، صرف اس وجہ سے۔ سو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کو بھیجنے کا کیا کام تھا؟ میرے دیوار کے اوپر رینجرز چڑھ رہے تھے، اندر آنے لگے تھے۔ میں کون سا جرم کیا کہ رینجرز کو یہاں اٹیک کروایا میرے پہ؟ اور جب رینجرز اور ہمارے لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجرز یعنی فوج کو اور عوام کا آمنا سامنا کروانا چاہیے؟ جب TLP آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سیولینز کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے۔ تو اب کیوں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا جرم ہے؟ کیا جرم کیا میں نے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے، جس طرح کا ابھی تک سب کو یہ جو شیلز مارے گئے ہیں، گولیاں چلائی گئی ہیں، یعنی یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا ہم نے کبھی ہمارے 3.5 سال میں کبھی کسی کے اوپر 3 لانگ مارچز تھیں، پروٹیسٹ تھے، کیا ہم نے کبھی کسی کے اوپر یہ کیا؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں، ہم سب حیران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ کیا یہ وہ ساری وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگاؤ، لیکن اس سے بھی زیادہ عمران خان کو مائنس کرو بیچ میں سے، اس لیے پکڑنے آئے تھے؟ اور دیکھیں، میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے پوری کوشش کی ہے جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس ملک میں انتشار نہ ہو۔ ہم نے سارے پرامن 70 جلسے کیے، سب پرامن۔ جب کوئی انتشار کا وقت آتا تھا، جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا 25 مئی کو پچھلے سال، میں نے
کینسل کیا، میں نے اس کو ختم کر دیا دھرنے کو، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد 26 نومبر لاکھوں لوگ جمع تھے وہاں اس وقت پنڈی میں۔ ہمارا پلان تھا اسلام آباد میں جا کے دھرنا دینا، لیکن جب میں نے ماحول دیکھا جو انہوں نے پولیس جمع 30,000 پولیس جمع کی ہوئی تھی، تو مجھے پتا تھا پھر یہ تو جان کے چاہ رہے کوئی کلیش ہو، تو میں نے وہ کینسل کر دیا۔ ہم نے 8 مارچ کو ایک پرمیشن لی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں شام کو پولیس نے پرمیشن دی تھی کہ اپنی الیکشن ریلی جو ہم نے اپنی 30 اپریل کی الیکشن کے لیے کرنی تھی، پرمیشن ملی ہوئی تھی، روٹ اپرووڈ تھا۔ صبح لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس کے جتھے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ریلی کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک دم پتا چلتا ہے کہ دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ الیکشن جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، آپ الیکشن ریلی کے خلاف دفعہ 144 کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ اور اس کے بعد شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، جس طرح اب آتے ساتھ اس شیلنگ، ڈرانا، دھمکانا، مارنا، اور اس میں ضلع شاہ کا جس طرح قتل کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب اگلے دن ہم نے وہ کیا، پھر سے انہوں نے جب بین کیا اور ان کا خیال تھا کہ ہم پھر سے ریئیکٹ کریں گے، میں نے پھر کینسل کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا ہمارے لوگوں کو غصہ تھا جو ضلع شاہ سے، سب اسے پیار کرتے تھے، تو اس لیے ہم نے کینسل کی، ہم نے پوسٹ پون کی تاکہ کوئی انتشار نہ ہو۔ اب مجھے بتائیں، رات سے جب مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ وارنٹ آ گئے ہیں تو چلیں میں شیورٹی دے دیتا ہوں، وہ بانڈ سائن کر دیتا ہوں میں اس کے ساتھ، اشتیاق خان کے ساتھ، پریزیڈنٹ لاہور بار ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، تو پھر کیا چیز رہ گئی تھی؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی تک حملے ہو رہے ہیں، عدالت کے اندر ہمارا کیس پڑا ہے، عدالت میں ہم گئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں، اور ابھی تک یہ شیلنگ رینجرز نے پھر اٹیک کر دیے۔ اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میرے گھر کی دیواروں سے کود کے اندر آ رہے تھے، کیا کوئی کمانڈو ایکشن کرنا تھا کہ عمران خان کو پکڑ کے لے جانا تھا؟ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اور میں آخر میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ملک کو ادھر آپ لے کے جا رہے ہیں، اور جو بھی اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے بھی چیز نکل جائے گی۔ اب یہ جو لڑکوں نے، یہ تھوڑے سے تھے، جس طرح انہوں نے وہاں کھڑا ہو کے ٹیئر گیسنگ سب کے باوجود، اتنی بھاری پولیس کی نفری اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صرف اس خوف سے کہ چیئرمین کو اٹھا کے لے جا کے یہ پھر جیلوں میں تشدد کریں گے، اور خوف یہ ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہی اب جیل میں لے کے جا رہے ہیں۔ کسی کو اعتماد نہیں ہے ان مجرموں کو، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، کسی کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو پاور میں ہیں، جو پاور کنٹرول کرتے ہیں پاکستان کی، اور وہ یہ نہیں ہے یہ جو رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف ہے جن کے پاس پاور ہے، کیا کوئی فکر ہے آپ کو پاکستان کی؟ کیا آپ کو فکر ہے کہ یہ ملک جا کدھر رہا ہے؟ کیا آپ کو فکر ہے کہ میں اگر آپ جب بھی مجھے پکڑ لیں گے کیا ہوگا؟ جیل میں چلا جاؤں گا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ اور زیادہ پارٹی طاقت میں آئے گی، لیکن اس کا جو نتیجے میں جو رد عمل آئے گا، وہ کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ کس کو نقصان ہوگا؟ جس ملک کی معیشت ابھی بیٹھ چکی ہے، بھی بیکاروں کی طرح پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، ملک سکڑتا جا رہا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ ہے، مہنگائی ایسی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے، بیچاروں کے پاس اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کا 2 ہفتے کے اندر ان کے پاس تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ماحول کے اندر انتشار پھیلانا، کیا یہ کوئی پاکستانی سوچ رکھے؟ یہ تو کوئی دشمن ایسے کرے ملک کے ساتھ، تو یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی۔ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ میری، اب یہ جو باہر لڑکے ہیں یہ میری نہیں سن رہے، جب ان کے اوپر یہ انتشار ہو رہا ہے اور یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے، وہ میری نہیں اب بات سنتے، وہ اب میرا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں ہے، اور جس طرح کی اب بمباری اور یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے
میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں امید صرف اب ہمیں آپ پہ رہ گئی ہے. یہ جرائم پیشہ لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ 80 کیسز کر دیے ہیں, یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے. یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت, ان کی تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں, یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں, اور یا سارا وقت الجھا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارنٹ نکل رہا ہے. تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے, اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی کہ کیا آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں, ملک کا سوچیں. یہ جو بھی پلان ہے لنڈن کا اس کے اوپر نہ کام کریں, یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں. اب جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا, میں تو کوئی لنڈن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے, یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے. ان کی تو باہر پراپرٹیز اربوں ڈالر ہے, ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے. تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے, ہر اس پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لنڈن نہیں چلا جائے گا, جس کے باہر ڈالرز ہی پڑے ہوئے. ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ملک جا کس طرف رہا ہے. اور اپنی عوام کو آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں, میں پکڑا جاؤں, جیل میں بھی چلا جاؤں, جو بھی مجھے ہو جائے, آپ نے یہ جو حقیقی آزادی کی ہماری تحریک ہے, آپ نے سب نے اس میں شرکت کرنی ہے. کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر حاوی ہوا ہے, قانون کے وہ اوپر بیٹھا ہے, ہر قسم کا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ, خوف کے اوپر ملک چلاتا ہے, سارے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے پیسہ چوری کرتا ہے, ہنڈی والے سے باہر بھجوا دیتا ہے. ملک کا ساری چوری کا پیسہ آج ان کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس اور لنڈن اور باہر مغربی کیپٹلز میں ان کا پیسہ پڑا ہے. صرف دبئی کے اندر 20,000 پاکستانیوں نے, یہ ابھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے, 20,000 پاکستانیوں کا دبئی میں $10.4 ارب پڑا ہوا ہے. تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک رہے گا. اس لیے میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری طرح اس حقیقی آزادی کی جہاد میں شرکت کرنی ہے. پاکستان زندہ باد.